محترم ناظرین کرام، آج 10 مئی ہے 2025۔ میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری پاکستانی مسلمان قوم کو اور اپنے پاکستان کے لڑنے والے جوانوں اور شاہینوں کو جو اللہ کے دشمنوں پر، دنیا کے بدترین مشرکوں پر جھپٹ رہے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے جنگ کے چند آداب ان کی یاد دہانی کروا دوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الانفال کی 45 اور 46 نمبر آیت میں فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میدان جنگ میں کسی کافر قوم سے لڑو، مٹ بھیڑ ہو جائے تمہاری، فاثبتوا، تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، جنگ کے آداب میں سے، اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کے آداب میں سے، اپنے اندر جرأت بہادری پیدا کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، فاثبتوا، ڈٹ کر لڑو، جم کر لڑو، پوری بے جگری کے ساتھ لڑو، کیونکہ مسلمان کا تو ایمان ہے، ہر انسان کی موت کا ایک ہی وقت ہے اور وہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آئے گا، ساری دنیا بھی مل کر بندے کو نہیں مار سکتی، اس کی زندگی دنیا سے ختم نہیں کر سکتی، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو ساری دنیا مل کر بندے کو اس سے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنے دے گی، دنیا میں نہیں بچا سکے گی۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، بے جگری سے، دلیری سے، جرأت سے ڈٹ کر لڑو۔ وہاں دل میں بزدلی، کمزوری، اس کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، فَاثْبُتُوا، یہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اور طالوت کے ساتھیوں نے جب جالوت کے خلاف جنگ لڑی تھی تو انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں بے جگری سے لڑنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر جرأت اور بہادری پیدا فرما دے، ہمارے اوپر ثابت قدمی نازل فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ محترم ناظرین کرام، دوسرا ادب جو اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں جس کی تعلیم دی ہے مجاہدین کو اور مسلمانوں کو اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہونے والے شاہینوں کو، وہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ تو ہمیشہ ہی بندے کو کرتے رہنا چاہیے، مگر میدان جنگ میں اللہ رب العالمین کی نصرت کے حصول کے لیے اس کی اہمیت بہت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی 14 سال کی پونجی کو لے کر بدر میں اترے تو کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ کو کہہ رہے تھے، ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے پروردگار، اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت تیری زمین پر کرنے والا کون باقی بچے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں نہیں، باقی بھی اہم مقامات پر بڑی عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ طالوت کے ساتھیوں نے اللہ رب العالمین سے بھی دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر ڈال دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب کفار کے مقابلے میں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑے ہوں تو انہیں اللہ رب العالمین سے نصرت، مدد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جب زیادہ ہوں تو پھر اپنے اسباب پر اور اپنی کثرت پر بھروسہ نہیں کرنا، پھر اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی مدد پر رکھنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جنگ حنین کے موقع پر
کہا تھا اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ 12,000 تھے، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا جب ہم 313 تھے تو غالب آ جایا کرتے تھے، اب ہم 12,000 ہیں تو اب دنیا میں کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، تو وہ فتح کا نقشہ اللہ رب العالمین نے شکست میں بدل دیا، اور اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تو یہ اپنے وسائل پر، اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی مدد پر کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ تیسری چیز جو اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تیسرا ادب سکھایا ہے، وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی مکمل زندگی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ڈال دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے، ہر کام، ہر قدم، ہر زبان کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مد نظر رکھ کر نکالنا ہے اور ہر قدم اٹھانا ہے، اور وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اور ورنہ فتح کے بعد شکست نظر آنے لگ جائے گی، جس سے تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، اور تم ہمت ہار بیٹھو گے، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور تمہاری پھوٹ کو، تمہارے اختلافات کو، تمہارے لڑائی جھگڑوں کو، آپسی اختلافات کو دیکھ کر دشمن کو جرأت ملے گی، اور دشمن سمجھے گا کہ یہ تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنا بڑا کارگر رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، تم نے آپسی سارے مفادات کے جھگڑوں کو، ذاتی مفادات کے جھگڑوں کو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے میدان جنگ سے، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر تمہارا رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور دشمن کو تمہارے خلاف آگے بڑھنے کی جرأت ملے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم نے جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جنگ احد میں ایک درے پر کھڑا کیا تھا، تو اختلاف ہو گیا، انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کھڑے ہونے والے بعض لوگوں نے اپنے امیر کے ساتھ اختلاف کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے جو سارے کافر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، فتح مل چکی تھی، وہ فتح کا نقشہ سارا شکست میں بدل گیا، امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا، آپ کا دانت شہید ہو گیا، آپ کے کندھے پر چوٹ لگی، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 صحابہ کٹ گئے، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، صرف ایک اختلاف جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ادب سکھایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم نے آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات، آپسی دشمنیاں، آپسی نفرتیں، ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہے، اور جب قومیں متحد ہو کر، متفق ہو کر، یکجہت ہو کر اپنے دشمن کے خلاف لڑتی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور پھر کامیابی سے ایسی قوموں کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا، ان کے پاس افراد کم ہوں، ان کے پاس وسائل کم ہوں، جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین پھر ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ پانچواں ادب جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سکھایا ہے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے، وہ ہے دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا، اور اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق مانگتے رہنا، صبر کی دعا کرتے رہنا، ڈٹے رہنا اللہ کے دشمنوں کے خلاف، کیونکہ جب بندہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بے صبری کی راہ اختیار کرتا ہے، جزا فضا کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت بندے کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر جب اللہ کی نصرت اور مدد بندے کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر بندہ اپنے وسائل کے باوجود، اپنی ساری صلاحیتوں اور اپنی تیاریوں کے باوجود کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں انتظار کیا، جب سورج ڈل گیا اور صحابہ سے آپ نے مخاطب ہو کر کہا کہ دشمن سے لڑائی کی مڈ بھیڑ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور جب مڈ بھیڑ ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے اور ڈٹ کر لڑنا ہے، ثابت قدم ہو کر لڑنا ہے، پھر ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آداب ہمارے شاہینوں کو
پاکستانی پوری قوم کو اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کر کے ان آداب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی فتح ملے گی، اس جنگ میں بھی کامیابی ملے گی، پاکستان کو عزت بھی ملے گی، اور اللہ رب العالمین بھی راضی ہوگا، اور ہم سب کی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی انشاءاللہ وہ بھی جنتوں والی، اللہ کی رضامندیوں والی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔